إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء أو كما قال عليه السلام۔ اللہ رب العزت کا یہ فضل و امتنان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم اس گھر میں اس کے در پہ حاضر ہیں، اور یہ محض اس کا فضل و کرم ہے، ہمارا اس میں کوئی عمل کار فرما نہیں ہے، یہ محض اللہ کی رحمت اور اس کی شفقت ہے۔ جب اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع، یہ فرصت عطا کر دی تو پھر ہمیں اس کو غنیمت جانتے ہوئے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے ایک حدیث رسول آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا کچھ حصہ اور ایک آیت کا کچھ حصہ، اور یہ باتیں عام ہیں، کبھی ہم بھول جاتے ہیں تو ہمیں یاد دلاتا ہے تو ہمیں یاد آ جاتا ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت نے ہم سب کے لیے یہ فضل فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے ماننے والے کسی بھی انسان کو ایسا نہیں چھوڑا کہ اس کو کوئی موقع نہ دیا ہو کہ وہ کوئی کام کر گزرے اور وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کو حاصل کر سکے۔ ایسا اللہ نے کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ جتنی بھی احادیث خطبہ میں پڑھی جائیں گی یا ان کا مفہوم بیان کیا جائے گا، وہ تمام اسی طرح اسی موضوع سے تعلق رکھتی ہیں، اور اللہ رب العزت نے، ہم دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کس قدر عطا کیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کس قدر نوازنا چاہتے ہیں، بس ضرورت اس امر کی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے فَاذْكُرُونِی، مجھے یاد کرو، مجھے یاد کرو۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کیوں؟ یہ نظام کس کا ہے؟ یہ زمین و آسمان، یہ انسان، یہ تمام مخلوقات کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ مالک کیا کہتا ہے؟ فَاذْكُرُونِی،
اتنی بڑی ذات ہو کے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو مالکوں کا مالک ہے، جو علام الغیوب ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ کہتا ہے مجھے یاد کرو۔ یعنی اللہ نے ہمیں ڈرایا نہیں، دھمکی نہیں دی، بس بات یہ کہی ہے فاذکرونی اذکرکم۔ ایک تعلق رکھنے کا جو سلسلہ ہے، میرے ساتھ جو تمہارا ناطہ اور تعلق ہے، وہ کیسے برقرار رہے گا، اس کو کیسے بحال رکھا جا سکتا ہے؟ فرمایا مجھے یاد کرو۔ تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں یاد کروں گا۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب بات یہ ہے، اللہ رب العزت کو میں اور آپ کیسے یاد کریں؟ اگر یاد کرتے ہیں تو اذکرکم، وہ تمہیں یاد کرے گا۔ اگر ایسا نہیں، نسوا اللہ فنسیہ، اگر تم نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کو بلا دیا، فنسیہ ہوں، تو بھی ان کا چھوڑ دے گا۔ اللہ کے ہاں اس انسان کی بھی کوئی قدر و وقت منزلت نہیں ہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو وصیت اور نصیحت کی ہے، اس میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ بیٹا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ وہ کون سی ہے؟ آمرک بسبحان اللہ وبحمدہ فإنها صلاة كل شيء۔ امام کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے یہ وصیت کی ہے، آمرک، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ یہ کلمہ، یہ وظیفہ، یہ جملہ یہ پڑھتے رہنا۔ کیوں؟ فإنها صلاة كل شيء، یہ ہر قوم کا، ہر قبیلے کا، ہر مخلوق کا ایک واسطہ، ایک طریقہ، ایک سبیل اللہ رب العزت نے عطا کی ہے کہ اس سلسلے پہ چل کے فرمایا ہر مخلوق اللہ سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہے، اللہ کو یاد رکھنے کی کوشش کرتی ہے، وہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ اور دوسرا وَيُرْزَقُ بِهَا كُلِّ شَيْءٍ، صرف یہی بس نہیں کہ اللہ سے ملنا ہے، اللہ سے کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، فرمایا کہ ہر مخلوق کو اللہ جو عطا کرتے ہیں، جو ان کے رزق میں اللہ برکت عطا فرماتے ہیں، فرمایا یہی سلسلہ ہے وسبحان اللہ وبحمدہ۔ یعنی ہر مخلوق، اللہ ہر مخلوق کو عطا کرتے ہیں، نوازتے ہیں، برکتیں دیتے ہیں، کس بات سے؟ سبحان اللہ وبحمدہ۔ اب آپ اندازہ کیجئے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے ہاں یہی شکوہ، یہی شکایت، یہی ذکر، یہی سلسلے چلتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اگر صحت کی نعمت سے، جسم میں صحت ہو، وہ روحانی اعتبار سے، وہ جسمانی اعتبار سے، اور گھر میں امن ہو، اور وہ انسان کے پاس ایک دن کے چند لقمے ہوں، فرمایا گویا کہ اس کو پوری دنیا مل گئی۔ ہمارے پاس صرف ایک بات نہیں ہے، وہ اللہ کا ذکر نہیں ہے، وہ اللہ کا شکر نہیں ہے، جس کی بنیاد پہ آج گھر گھر، در در پہ تباہی نظر آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا فرمایا، اور ایک موقع پہ نہیں، کئی مواقع پہ آپ علیہ السلام کے فرامین اس طرح کے آپ کو ملیں گے، لیکن مسئلہ میرا اور آپ کا ہے، ہم اللہ کی طرف نہیں آتے۔ ہمارا سہارا، ہماری ساری نظر دنیاوی چیزوں پہ ہے، جو مسبب الاسباب ہے، جو حقیقی خالق و مالک ہے، ہماری اس کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے،
تو پوچھا کھانے پینے کے کچھ لیے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کی یاد ہے۔ کچھ وقت کے بعد چند لمحے گزرے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اللہ کی طرف سے تحفہ آتا ہے اور گوشت بکری کی شکل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ جاتا ہے، لوگ پیش کرتے ہیں، کیا ہے؟ اللہ کو یاد کیا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا ہی پڑھی ہے۔ ہمارے ہاں ہم ویسے بھی کمزور اور اعمال میں بھی کمزور، ہر اعتبار سے میرے اور آپ کے اندر کمزوری نظر آتی ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اے ٹی ایم کارڈ ہے اور وہ کارڈ آپ کسی کو دے دیں اور اس کے ساتھ پھر پن کوڈ بھی دے دیں آپ، نتیجہ کیا نکلے گا؟ آج میری اور آپ کی گفتگو کا محور اللہ کی یاد نہیں ہے، ہماری گفتگو کا محور یہی ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ اے ٹی ایم کارڈ دیں اور پن کوڈ ساتھ دیں اور اس کے بعد آپ کے اکاؤنٹ کو خالی کر دے گا۔ آج میری اور آپ کی صورتحال یہ ہے، میرے اور آپ کی نیکیوں کا، خیر کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بالکل خالی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ یہ نہیں نیکیاں نہیں کی ہیں، ہمیں جس کو یاد کرنا تھا اس کو چھوڑ دیا، جس کی طرف جانا تھا اس سے منہ موڑ لیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، جاؤ گے تو کدھر جاؤ گے؟ کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کے در کو چھوڑ کے، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے، اللہ کے ذکر کو چھوڑ کے کدھر جا رہے ہو؟ آپ اور میں کبھی اس بات پہ غور کریں، ہم صبح اٹھتے ہیں، ہمارا جسم عافیت کے ساتھ ہے، ہم کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہم کتنے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں؟ اگر نہیں تو ہسپتالوں کا جا کے وزٹ کر کے دیکھ لیں، آپ کی اور میری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ حالانکہ میرے ساتھ نہیں، نہ آپ کے ساتھ ہے، لیکن جو وہاں کیفیت ہے مریضوں کے ساتھ وہ الامان والحفیظ ہے۔ میرے بھائیوں، ہر حال میں اللہ کی یاد اور اللہ کا شکر، یہ وہ دو چیزیں ہیں کہ جس سے انسان ہمیشہ کامیابی کے زینے چڑھتا رہا ہے۔ نہیں تو تباہیاں قوموں کی دیکھ لیں۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ سورہ طٰہٰ کے اندر 16ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ ذکر صرف قرآن نہیں ہے، ذکر یہ ہے میرا انگ انگ، میرا کردار، میری گفتگو، ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے، جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، لوگوں میں ہو یا گھر میں ہو، کاروبار میں ہو یا معاملات میں، انسان کہیں بھی ہو، میرا کردار اس بات کا عکاس ہو، اس بات کا غماز ہو کہ میں اللہ والا ہوں، میں اللہ کو یاد کرتا ہوں۔ ہر وقت انسان کا یہ کردار جب ہوگا تو انسان کو ملے گا بھی، اور اللہ تعالیٰ اس کا احترام بھی لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، ایک امام آپ کے سامنے کھڑا ہے، وہ کیوں کھڑا ہے؟ جس طرح کہ روایت کے اندر آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، گورنر ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ غالباً، اور وہ حج کے موسم میں آتے ہیں۔ امیر المومنین عمر بن خطاب پوچھتے ہیں ابو موسیٰ، تمہیں تو گورنر بنایا تھا، تم وہاں سے یہاں کیسے آ گئے؟ پیچھے کون ہے؟ کہا امیر المومنین ابن ابی ابزہ ہے۔ کہتے ہیں وہ کون ہے؟ یہ تھا کردار، یہ تھا کرائیٹیریا، یہ تھی ان کے ایمان، سوچ و فکر کے زاویے۔ کہتے جی ابن ابی ابزہ وقت کا خلیفہ ہے، اس کو نہیں پتا کہ میرا پیچھے اب قائم مقام گورنر ہے تو وہ کون ہے؟ کوئی نامی گرامی ہے، قد کاٹ والا ہے، حیثیت والا ہے؟ نہیں پتا امیر المومنین کو۔ پوچھا ابن ابی ابزہ کون ہے؟ کہا جی وہ ہمارے غلاموں میں سے غلام کا بچہ ہے۔ کہا تو پھر، کہا امیر المومنین وہاں اس علاقے میں، اس پورے محلے میں سب سے زیادہ جو اللہ کی کتاب کو جاننے والا وہ غلام کا بچہ ہے۔ یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے دین میں آگے جو بڑھتا ہے، مقدر جس کے اللہ کر دے وہی آگے بڑھتا ہے۔
بلال کہاں سے آ کے کہاں چلے گئے، فارس صہیب کہاں سے آگے، سلمان کہاں سے آگے نکل گئے۔ میرے بھائیوں، یہ بات دراصل یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اللہ کی طرف دھیان نہیں دیا، ہم نے دنیاوی سہاروں کی طرف توجہ دی۔ میں اور آپ غور کریں، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي۔ ہم میں سے قرآن کتنے پڑھتے ہیں؟ شاید ہی کسی کو فرصت ملتی ہو، الا ماشاء اللہ الا ما رحم ربی، جس پہ اللہ کا رحم اور کرم ہو۔ کہ ہم میں سے شاید پچھلے سال رمضان میں قرآن کھولا ہو اور اب آئندہ رمضان میں قرآن کھولیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں جو کہتا ہے کہ مجھے یاد کرو، اس اللہ نے فرمایا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي۔ بھائیو، کرونا نے آ کے ابھی تک ہمیں ہلایا ہے، جھنجھوڑا ہے، لیکن سبق ہم نے شاید اس سے حاصل کیا ہے یا نہیں کیا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس سے سبق لیا ہے اور بہت سارے جو ہیں اس سے سبق نہ لے پائے۔ فرمایا جو اللہ کی یاد سے غافل ہو، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو، وہ ذکر صرف تسبیحیں پھیرنی ہے کہ اتنی دفعہ تسبیح پڑھ لی جائے تو اللہ کی یاد ہے، چاہے وہ نماز پڑھے نہ، چاہے وہ زکوٰۃ دے نہ، خیرات کرے نہ، لوگوں کے حقوق کو پامال کرے اور وہ تسبیح چلائے، یہ اللہ کی یاد ہے۔ بھائیو، کسی کی تنقید نہیں کسی پہ، نہ کسی کی تنقیص ہے، نہ کسی کی اہانت مراد ہے۔ مطلب یہ ہے، گزارش کی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے اگر موقع دیا ہے، اگر اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے تو بھائیو اس سے فائدہ اٹھا لیں۔